کہ آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا، ایک بھی آپ کا روزہ نہیں ہوگا اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو۔ کہ رمضان کا اگر ایک روزہ بھی انسان چھوڑتا ہے تو کیا یہ ساری زندگی رکھنے سے اس کا برابری ہو سکتی ہے؟ روزے کی حالت میں جو کہ دن میں اگر سویا اور انسان ناپاک ہوا تو اس کے لیے کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ فیضان بھائی ہے اور میں اس وقت شیخ پورہ میں موجود ہوں۔ رمضان المبارک کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے کچھ انشاءاللہ ان سے میں سوال جواب کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ خیریت سے؟ جی الحمد للہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ، روزے سے ہوں گے آپ؟ جی اچھا یہ بتائیں، رمضان کے تعلق سے کچھ میں سوال جواب آپ سے کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو جواب دیں گے؟ رمضان کے تعلق سے تو جواب سوال مجھے کرنا چاہیے آپ سے، کیونکہ آپ کو علم جانتے ہیں۔ چلیے ٹھیک، آپ ہی کر لیجئے۔ ٹھیک ہے حضرت، ہمارا سوال یہ ہے آپ سے پہلا کہ کیا اگر انسان ناپاک ہو تو روزہ رکھنا چاہے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اگر رات کے وقت کوئی سوتا ہے اور ناپاک ہو جاتا ہے اور صبح جب بیدار ہوتا ہے اس وقت جب ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اگر وہ چاہے غسل کرے اور پھر سحری کرے تو ٹائم ختم ہو جائے گا، تو وہ صرف کیا کرے، ہاتھ منہ دھول کر کے اس کے بعد سے سحری کر لے، اس کے بعد سے پھر وہ غسل کر لے۔ یعنی ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا بالکل درست ہے، کوئی دقت نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا۔ حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ سحری میں جیسا کہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور فون کے حساب سے ہمارا ٹائم بچتا ہے، تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب تک آذان نہ ہو جب تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو بھائی آپ لوگ یاد رکھیں آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا، ایک بھی آپ کا روزہ نہیں ہوگا اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو غلطی ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو فوراً کھانا پینا بند کر دے، ٹھیک ہے؟ یہ انتظار نہ کرے اذان ہو گیا نہیں، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اگر 5:10 پہ تو اذان ہوتی ہے 5:15 پہ، 5 کے تو پتہ چلا کہ اذان تو بعد میں ہوتی ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو جب وقت ختم ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دے، اذان کے انتظار بالکل نہ کرے، اس سے روزہ بھی آپ کا خراب ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت قریب ہوتا ہے اور اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ حضرت یہ بتائیں، جیسے کہ رمضان کا اگر ایک روزہ بھی انسان چھوڑتا ہے تو کیا یہ ساری زندگی رکھنے سے اس کا برابری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ رمضان کے روزے کی اتنی بڑی فضائل ہے کہ آپ سمجھیے کہ ایک روزے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے ایک روزہ بھی رمضان کا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس روزے کے بدلے میں اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو ایک روزہ جو چھوڑ دیا رمضان کا اس کے برابر ثواب نہیں اس کو مل پائے گا، سمجھے؟ اتنی بڑی فضیلت ایک روزے کے رمضان کی۔ اچھا حضرت، سوال یہ ہے جیسا کہ بہت سے لوگ تراویح کی 20 رکعت کی جگہ 8 رکعت پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی یا کوئی گناہ بھی پڑے گا ان کے اوپر؟ دیکھیے، تراویح کی نماز میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت نماز ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن آگے دھیان رکھیں، آپ کی تراویح کی نماز جو ہے 20 رکعت مکمل ہے تو 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ تو میں اپنے بچوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ 20 رکعت نماز ہوتی ہے، تراویح کی نماز 20 رکعت ہوتی ہے، 20 رکعت نماز ادا کریں۔ حضرت روزے کی حالت میں جو کہ دن میں اگر سویا اور انسان ناپاک ہوا تو اس کے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی شخص دن میں سویا روزے کی حالت میں اور سوتے وقت وہ ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ اٹھ کر کے آپ فوراً غسل کر لیں۔ اب دیکھیے، اگر کوئی شخص سحری بھی ناپاکی کی حالت میں کرے اور پورے دن بھی ناپاک رہے، مغرب تک ناپاک رہے، پھر بھی روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس روزے سے کیا فائدہ کہ آپ پورے دن نماز چھوڑیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ناپاک ہیں تو نماز نہیں پڑھیں گے، تو اس لیے ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ جب بھی آپ ناپاک ہو جائے روزے کی حالت میں تو فوراً غسل کر لیں۔